آگے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے اور در حقیقت پوری امت سے خطاب ہے، اور بڑا اہم یہ خطاب، فاعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالی کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حقیقت کو جان لو۔ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ جان لو، پہچان لو لا الہ الا اللہ کو۔ جس کلمے کو پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اچھی طرح اس کو پہچان لو اور جان لو دل کی گہرائیوں سے، لا الہ الا اللہ کو۔ کیسے جان لے؟ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ دو جملے حقیقت میں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، یہ دو جملے در حقیقت کلمے کے دو ارکان ہیں۔ لا الہ ایک رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن۔ لا میں نفی کا معنی ہے، یہ رکن نفی ہے۔ الا اللہ میں اثبات کا معنی، یہ رکن اثبات ہے۔ اور توحید کا عقیدہ نفی اور اثبات کے ساتھ، صرف شریک کی نفی کرنا یہ مکمل توحید نہیں ہے، اور صرف ایک اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنا یہ بھی مکمل توحید نہیں۔ مکمل توحید کب بنے گی؟ جب نفی اور اثبات دونوں، انکار اور قبول دونوں۔ انکار کس چیز کا؟ ہر معبود باطل کا، جو بھی معبود دنیا کی تاریخ میں بنائے گئے سب کا انکار۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک شروع ہوا ہے، اس دور سے لے کر اب تک جو بھی معبود کھڑے کیے گئے، بنائے گئے، سب کی نفی اور انکار۔ آگے بھی جو لوگ بنائیں گے قیامت تک، ان کا بھی انکار۔ یہ لا الہ ہے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ سب کا انکار کرنے کے بعد الا اللہ، اس بات کہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، نفی مقدم ہے۔ اپنے دماغوں سے، دلوں سے جو بت خانہ ہے اس کو توڑ کر زائل کر دو، پھر توحید کا اس بات، اللہ کی الوہیت کا اس بات آپ کو نفع دے گا۔ عقیدہ توحید ان دو ارکان پر قائم۔ تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو، پہچان لو لا الہ الا اللہ کو۔ افسوس یہ کہ مسلمان کلمہ کو، اسی لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچان پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو لوگ کلمہ گو ہیں، ایمان لا چکے، ان کو ٹٹولو، ان کے عقیدوں کو چیک کرو، ان میں زیادہ آپ کو مشرک ملیں گے۔ کلمہ پڑھ چکے ہیں، توحید نہیں ہے، توحید کا فہم نہیں ہے، زیادہ تر آپ کو مشرک ملیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے فہم میں توحید موجود تھی، قبول نہیں تھا، لیکن فہم میں توحید تھی۔ ایک ایک چیز کو سمجھنا اور دوسرا اس کو قبول کرنا، سمجھ چکے تھے، ان کے فہم میں توحید موجود تھی، نفی اور اثبات کے ساتھ، قبول نہیں تھا۔ آج قبول کا دعویٰ ہے مگر فہم میں توحید نہیں۔ وہ صحیح سمجھے، قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول کیا اور صحیح نہیں سمجھے۔ ان کا فہم کیا تھا؟ وہ خود قرآن نے ذکر کیا، جب نبی علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا؟ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کا معنی یہ کہ معبود ایک ہی ہے بس؟ یہ ان کا فہم۔ قرآن نے اس فہم کی تردید نہیں کی، فہم صحیح ہے۔
انہوں نے قبول نہیں کیا، سمجھے صحیح، قبول نہیں کیا۔ آج قبول ہے مگر فہم صحیح نہیں، قبول کرنے کے باوجود مشرکین مکہ سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ وہ سمجھے تو صحیح، قبول نہیں تھا۔ آج قبول ہے مگر فہم نہیں۔ توحید کا فہم اپنی گھٹی میں بٹھا لو، بڑی ارقریزی کے ساتھ قبول کر لو کہ فہم توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ توحید 2 ارکان پر قائم نہ ہو، نفی اور اثبات۔ ہر غیر اللہ کا انکار اور صرف ایک اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اثبات۔ خالی نفی کرو گے وہ تعطیل ہے، اگر کہو کوئی معبود نہیں یہ تعطیل ہے، سب کی نفی ہو رہی۔ اور اگر کہو اللہ معبود ہے، اس بات ہے، مگر اس جملے میں غیر کی شرکت ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات اللہ معبود ہے آپ ثابت کر رہے ہیں، مگر غیر کی نفی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کہیں کوئی عالم نہیں، یہ تعطیل ہے۔ اگر آپ کہیں زید عالم ہے تو زید کے عالم ہونے کا اس بات تو ہے، مگر غیر زید بھی عالم ہو سکتا ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے نا۔ انکار کرو گے تو توحید مکمل ہوگی۔ پہلے یہ انکار ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے انکار۔ اس انکار کے ساتھ ہی اس بات، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس کو پہچانو، اس فہم کے ساتھ پہچانو۔ پھر واستغفر لذنبک، پھر اپنے گناہ کا استغفار، اپنے گناہوں کا استغفار کر۔ بدل مومنین کے لیے استغفار کرو، مومنات کے لیے استغفار کرو، مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو۔ مگر یہ استغفار کب مفید ہوگا؟ جب فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہوگا۔ پہلے علم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ساتھ ایک تاریخی باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل۔ تاریخی جملہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے قلم سے ایک ایسا جملہ لکھوا دیا جو پورے علم و عمل کو سیدھا کرتا ہے کہ ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم ہے۔ علم لو، علم کا منبع وحی الہی کتاب و سنت ہے، تو علم مقدم ہے ہر قول و عمل سے۔ علم کے بغیر نہ کوئی بات کہو نہ کوئی عمل کرو۔ تاریخی جملہ ہے یہ۔ امام بخاری کا استدلال یہ آیت کریمہ کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ استغفار عمل ہے، اور یہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس عمل کی شرط ہے۔ اس عمل سے قبل پہچانو، علم لو لا الہ الا اللہ کا۔ ہر عمل کی اساس توحید ہے، توحید کی صحت اور سلامتی ہے۔ پھر استغفار کرو، قبول ہوگا۔ اس کے بغیر استغفار کرو گے قبول نہیں ہوگا۔ اور بڑی تاریخی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال میں سے سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب بندے استغفار کریں، توبہ کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ رات چڑھتی ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے۔ دن چڑھتا ہے، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے۔ یہ ہاتھ پھیلانا کیا معنی ہے اس کا؟
اس میں ایک محبت اور خوشی کا اظہار ہے. کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہوا ہے، کس طرح ماں باپ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں بچے کے لیے، خوشی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے بندے اگر توبہ کریں. تو اتنا عمل جو اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر یہ عمل بھی قابل قبول نہیں. پہلے یہ معرفت ہے، پہلے توحید کی پہچان، پہلے یہ علم ہے. اس علم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو، معطر کرو، پھر استغفار کرو گے تو قبول کروں گا. اس سے قبل اگر استغفار کیا، گو استغفار کا عمل مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، لیکن عقیدہ توحید کے بغیر اور لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر استغفار قابل قبول نہیں. تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، پہچانو اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کرو اپنے گناہ سے، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ اختیار کرنا. مصدر میمی، یہ مصدری معنی ہوگا، اللہ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا کوئی ٹھکانہ اختیار کرنا، اللہ جانتا ہے. یا پھر یہ ظرف مکان، متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ، ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کی جگہ. اللہ سب جانتا ہے، کہاں ٹھہرتے ہو، کہاں چلتے پھرتے ہو، کیا کرتے ہو، ہر عمل سے آگاہ ہے. اگر یہ چلنا پھرنا اور ٹھکانا یہ خیر پر قائم ہے تو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر یہ شر پر قائم ہے تو استغفار موجود ہے. مگر استغفار سے قبل پہچانو لا الہ الا اللہ کو. اس معرفت کے بغیر، توحید کی معرفت کے بغیر تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا قابل قبول نہیں. تو استغفار کی بڑی اہمیت بھی ہے. اس آیت کریمہ میں جس عمل کو پیش کیے گا وہ استغفار اور توبہ کا عمل، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان انی استغفر اللہ فی یوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، اچانک آپ نے استغفار شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک ہی مجلس میں بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور میں گنتا جا رہا ہوں. آپ نے 100 بار اس کلمے کو دہرایا، 100 بار استغفار کیا. تو ہم گناہ گار کس قدر استغفار کے محتاج ہیں اور کس قدر ہمیں ضرورت ہے. امام الانبیاء 100 بار استغفار فرما رہے ہیں، ہمیں کس قدر حاجت. اور استغفار کا معاملہ کتنا تفصیلی آپ فرمایا کرتے تھے، کتنا تفصیلی. بہت سی دعائیں آپ کی منقول ہیں استغفار کے حوالے سے، اور وہ تفصیلی دعائیں ہیں. مثلا اللہم اغفر لی خطئی و جہلی و اسرافی فی امری. یہ تفصیلی باتیں، جو کام میں نے غلطی سے کیے، جہالت سے کیے، اور میرا ہر اسراف سارے معاملات میں سب معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. فرمایا تشہد میں یہ دعا کیا کرو، اور یہ دعا کرتے سلام پھیر دیا کرو. کتنا تفصیلی استغفار ہے. تو استغفار کا عمل بڑا محبوب ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے. مگر استغفار تب قابل قبول ہوگا جو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ہوگا. یہ معرفت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں. اور معرفت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کلمہ 2 جملوں پر مشتمل ہے. ہر جملہ ایک رکن ہے، توحید کا رکن. ایک جملہ لا الہ، دوسرا الا اللہ.
لا الہ جو ہے نفی کا رکن ہے اور الا اللہ اس بات کا رکن ہے. لا الہ کا جملہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، الا اللہ کا جملہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. نفی کس چیز کی؟ ہر معبود باطل کی، اوپر ہو نیچے ہو، فضاؤں میں ہو زمین میں دفن ہو، ہر معبود باطل کا انکار. یہ درگاہیں اور یہ مختلف جو ہیں وہ آستانے اور جبے قبے جو بھی ہیں جن کے طواف ہوتے ہیں سجدے ہوتے ہیں، سب کا انکار. یہ لا الہ ہے. اور الا اللہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس کو پہچانو پھر استغفار کرو، وہ استغفار قبول بھی ہوگا، اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا.